السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ درس میں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اس میں سے دو باتوں کو آج دوبارہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راہ میں جو خرچ کرتے ہو نا، وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے ہو، مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں لوگ، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتے ہیں۔ دوسری بات اللہ پاک کی یہ میں نے ذکر کی تھی قرآن پاک کے حوالے سے کہ یہ جو دوسروں پر خرچ کرتے ہیں نا، یہ ان کا حق ہے۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، مالوں میں حق ہے سوالی کا بھی، یہ ضرورت مند جو سوال کا اظہار کرتا ہے، اور محروم جو ضرورت مند اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتا، دونوں کا حق ہے۔ قرآن کریم نے یہ بات متعدد مقامات پر، 20 مقامات پر مختلف انداز میں بیان کی ہے۔ مال اللہ کی نعمت ہے، لیکن نعمت سے زیادہ آزمائش اور امتحان ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت اپنی حکمت کے مطابق مال دیتا ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو تھوڑے عرصے کے لیے، کسی کو لمبے عرصے کے لیے، لیکن یہ مال اللہ کی امانت ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا ہوتا ہے۔ انسان بظاہر مالک تو ہے اس کا، لیکن اصل مالک نہیں ہے، اس لیے کہ جس مال کا حساب دینا پڑے وہ اپنا نہیں ہوتا، جس مال کی جواب دہی کرنی پڑے وہ اپنا نہیں ہوتا، وہ اس کا ہوتا ہے جس کے سامنے جواب دہی کرنا ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، قیامت کے دن کوئی آدمی بنیادی 5 سوالات کا جواب دیے بغیر قدم نہیں بڑھا سکے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ کمائی کے دائرے بھی محدود ہیں، خرچ کے دائرے بھی محدود ہیں۔ کمائی میں بھی انسان احکام اور قوانین کا پابند ہے، خرچ میں بھی احکام اور قوانین کا پابند ہے۔ تو یہ مال انسان کے پاس اللہ کی امانت ہے، جو آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے اللہ پاک نے دی ہے۔ یہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، میرے احکام پہ چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ یہ بات قرآن کریم میں 20 مقامات پر مختلف لہجوں میں بیان ہوئی ہے۔